اے اللہ کتنے حافظ قرآن بد نظری کی وجہ سے قرآن بھول گئے۔ ایک مؤذن 40 سال تک اذان دیتا رہا، ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہوا، باپ سے کہا گیا، کہا کہ عیسائی مذہب قبول کرنا پڑے گا، کہا کہ اذان کا وقت ہو گیا، میں دے کر کے آتا ہوں، مجھے منظور ہے، بس مجھے شادی ہونی ہے۔ کہا کہ میں اذان دے کر کے آتا ہوں، اذان دینے کے لیے اوپر گیا، پھر پیر پھسلا سیڑھیوں سے، وہی مر گیا۔ 40 سال تک اذان دینے والا مؤذن ایک بد نظری سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بن گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر سهم مسموم من سهام إبليس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من زنى بامرأة زني بأهله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یا رب تو ہمیں اپنی کریمی کا صلہ دے، ہم پہ کر عصیاں ہے تو ہی بخش خطا دے، کر پھر سے عطا ہم کو وہ ایمان حرارت جو آتش نمرود کا گلزار بنا دے۔ دنیا کی ہوس نے ہمیں دیوانہ کیا ہے، دنیا کی ہوس نے ہمیں دیوانہ کیا ہے، یا رب تو ہمیں اسلام کا دیوانہ بنا دے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج آپ کی توجہ میں لے جاؤں گا ایک ایسی روحانی بیماری کی طرف، ایک ایسے خطرناک گناہ کی طرف کہ جس کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اور یہ گناہ دوستو ایسا ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ بالکل نہیں جاتی۔ وہ گناہ ہے بد نظری کا گناہ۔ وہ روحانی بیماریوں میں سے روحانی بیماری ہے بد نگاہی، بد نظری، پرائی عورتوں کی طرف دیکھنا للچائی بھری نظروں سے۔ اور دوستو یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کے اندر صرف بے دین لوگ ہی مبتلا نہیں، وہ لوگ ہی مبتلا نہیں کہ جن کا تعلق دین سے نہیں، بلکہ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں۔ یہ ایسی خطرناک، خوفناک، روحانی، اللہ کو ناراض کرنے والی دوستو بیماری ہے کہ مسجدوں کی طرف کثرت کے ساتھ آنے جانے والے بھی مبتلا ہیں، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بھی مبتلا ہیں، کثرت کے ساتھ فرائض اور نوافل کی پابندی کرنے والے بھی مبتلا ہیں۔ اور شیطان خود کہتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، من زنا بامرأۃ زنی بأہلہ، یہ کنز العمال کی روایت ہے، جو حدیث کی کتابوں میں سے بڑی معتبر کتاب میں سے یہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اس گناہ کا نقصان اسی وجہ سے حضرت مولانا مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ قصاص ہے۔ قصاص کہتا ہے کہ جب کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اسی کو ہی قتل کر دیا جائے گا،
کوئی پیسے پیمنٹ وغیرہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ اسی کو ہی نمٹا دیا جائے گا تاکہ معاشرے سے اس قسم کا گناہ سرے سے ختم ہی ہو جائے۔ تو ہم کریں گے تو ہمارے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ بد نظری ہوگی، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہوئی تو دیواروں کے ساتھ بد نظری ہوگی، دیواروں کے ساتھ زنا ہوگا۔ تو کسی کی ماں بہن کو دیکھو گے، للچائی بھری توجہ کے ساتھ دیکھو گے، اور شیطان خود کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں تو بڑے بڑے ہتھیار لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں، بڑے بڑے پیترے میں کرتا ہوں، بڑی بڑی چالیں میں چلتا ہوں، اور ان کو گرانے کی، اسلام اور ایمان سے برگشتہ کرنے کی پوری تنتوڑ کوشش کرتا ہوں۔ جب میری یہ ساری کوششیں کارگر نہیں ہوتی تو پھر میں بد نظری والا ہتھیار استعمال کرتا ہوں۔ ہر کوئی اس کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور بد نظری کے شکار میں آدمی شکار ہو ہی جاتا ہے۔ دوستو، آج تو بڑا المیہ ہے اور بڑا رونا یہ ہے کہ گھر بیٹھے تنہائی کے اندر بھی موبائل کے اندر یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اس کے ذریعے گندی سے گندی تصویروں کو دیکھ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے شیطان دوستو اخیر میں اس لیے فرمایا کہ جو بھی اخیر کے اندر بغیر ایمان کے جانے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر بد نظری کے شکار ہیں، اور یہ ایسی لت ہے بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی، بڑی عمر میں بھی نہیں جاتی، اور دین کے کام کرنے والے بھی بعض دفعہ شیطان ان کو اپنا ہتھ کنڈا بنا لیتا ہے، وہ بھی بعض دفعہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ ہمارا نفس یہ بڑا البیلا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کہتے تھے اپنی دعاؤں میں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ آنکھ پلک جھپکنے کے برابر مجھے نفس شیطان کے حوالے نہ کر۔ بولو آپ میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی برکت سے تو کائنات کو وجود بخشا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے لاڈلے اور محبوب، لیکن دوستو کس زمانے میں پناہ مانگ رہے تھے، اور یہ تو کون سا زمانہ ہے۔ خود آپ نے فرمایا ایک وقت میری امت وہ دیکھے گی کہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو اس سے بچنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اس کی طرف ذرا توجہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نفس اور شیطان دونوں مل کر کے غیر محرم کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، لیکن جب تم اس کے پاس قریب جاؤ گے تو بیچاری پریشان حال ہوتی ہے اور کتنے حالات سے مجبور ہوتی ہے، اور شیطان کو بنا سوار کر کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنا دل دے بیٹھے ہیں اور اپنی آنکھوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے چشم بند و لوب بند و گوش بند، چشم بند و گوش بند و لب بند، گر نیابی سر حق برما بخن۔ آنکھوں کو بند کرو، مطلب غیر محرم پرائی عورتوں کو نہ دیکھو۔ شیطان کہے گا کہ دیکھو دیکھو، لیکن نہ، ہم نے نفس اور شیطان ہمارے ازلی دشمن ہیں۔ گزشتہ مجلس میں نفس کے متعلق کافی باتیں آئی تھی ماشاءاللہ، تو دوستو ہم اس کو یاد کریں۔ تصوف و سلوک کا مقصد یہ ہے، تصوف سلوک خانقاہ کا مقصد کوئی رونا رلانا نہیں ہے، ہوا پر اڑانا یہ مقصد نہیں ہے، پانی پر چلانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی 100% دین پر آ جائے۔ ہمارے بزرگان دین کہتے کیا مطلب؟ یعنی روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب روحانی بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو دین کا ہر کام کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، ورنہ بوجھ بنے گا۔ قرآن پڑھیں گے لیکن دل نہیں لگے گا، نماز پڑھیں گے لیکن دل نہیں لگے گا۔ تو کہا کہ دل لگانے کے لیے ان اعمال پر آدمی توجہ دے کہ کچھ بھی ہو جائے میں غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا، میں پرائی عورتوں کو نہیں دیکھوں گا، جن سے دیکھنے کو نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے، ان میں بعض احکام وہ ہے کہ جس میں مردوں کو عورتوں کو ساتھ میں مخاطب کر کے کہا
اس میں الگ سے عورتوں کو نہیں کہا. روزے کے متعلق آیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے. تو اس میں عورتیں خود بخود شامل ہو گئی، عورتوں کے لیے بھی روزہ فرض ہے. اور جب نماز اور زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو اس میں عورتیں بھی خود بخود. اور جب توبہ کے سلسلے میں آئی تو اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو. اس میں عورتیں بھی داخل ہو گئی. لیکن جب بد نظری کی بات آئی، بدنگاہی کی بات آئی، اللہ کو ناراض کرنے والوں میں سب سے بڑا خوفناک خطرناک اگر کوئی گناہ ہے تو دوستو بد نظری. تو بد نظری کے متعلق اللہ نے مردوں کو الگ کہا اور عورتوں کو الگ کہا. یا ایھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے اللہ نبی سے کہے، نبی جی آپ کہہ دیجئے اپنے ایمان والے لوگوں سے، اپنے امت سے اپنے نگاہیں ذرا جھکا کے رکھیں. اور عورتوں کو الگ کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، وہاں پر یہ نبی کو کہا اے نبی جی آپ اپنی امت کی عورتوں سے، امت کی مستورات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ان کو بھی الگ کہا. اور اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور بن چکا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا عمل پوری دنیا میں بڑی تن توڑ ہو رہا ہے. اس لیے دوستو کتنے بھی ہم بددعائیں دیں گے دشمن کو کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں. خوب قنوت نازلہ پڑی جائے گی، ہماری دعائیں آسمان پر نہیں جائے گی. جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے ان اعمال کے ذریعے، اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. اس لیے جیسے مردوں کو کہا گیا ہے کہ پرائی عورتوں کی طرف نظر نہ کرے، اسی طرح دوستوں عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ پرائے مردوں کی طرف نظر نہ کرے. آپ انہیں بتائیں. اس لیے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کو کنٹرول میں کرے، باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو سمجھائے، شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی اور اپنی ماں کو اور سب کو بہنوں کو سمجھائے. ذمہ داری. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، اندھے تھے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا اور اللہ کو اتنے لاڈلے اور اتنے پیارے، اتنے محبوب تھے کہ ان کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ تنبیہ فرمائی، آپ کو متنبہ کیا. قرآن میں عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. آپ چونک گئے. ان کے خاطر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو متنبہ کیا، کتنا لاڈ اور پیار تھا. تو نبی علیہ السلام کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے تھے تو آپ کے پاس ہماری ازواج، ہماری مائیں اور ازواج مطہرات میں سے حضرت سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے کہا ارے جلدی جلدی گھر میں چلی جاؤ، گھر میں جاؤ. کہا کیوں؟ تو کہا کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں. تو دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، وہ تو نابینا ہے، وہ تو اندھے ہیں، آنکھوں سے ان کو نظر نہیں آتا. تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اندھے ہیں، تم تو اندھے نہیں ہو، تو تم کو بھی نگاہیں بچانے کا حکم ہے. دوستو نبی علیہ السلام نے اسی بات کی لوگوں کو تبلیغ کی، تلقین کی. آج ہم اپنی مستورات کو کہنے سے ڈرتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جائے گی، وہ کیا کہے گی، بڑے صوفی ہو گئے، بڑے دیندار ہو گئے لوگ. نہیں دوستو، ہم سمجھائیں، محبت و پیار سے بتائے. ہم اپنے معاشرے کو، سماج کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں اور ہماری اولادیں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کا سرور، مستقبل کا سہارا بنے اور دشمنوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے، تو دوستو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچا کر کے رکھیں. اسی لیے عورتوں کو کہا گیا ہاں اگر شہوت نہیں ہے، بغیر شہوت کے دیکھتی ہیں تو اجازت ہے، ایک طرح سے اجازت ہے. حدیث سے مسئلہ نکلا. کہا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ السلام کے سامنے حبشہ سے، ایتھوپیا سے کچھ حبشی لوگ تار، تلوار، نیزے وغیرہ کے ذریعے کھیل بتا رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چلنا ہے کھیل دیکھنا ہے. کہاں دیکھنا ہے؟ تو باقاعدہ نبی علیہ السلام کھڑے رہے
اور حضرت عائشہ پیچھے آپ کے کندھے پر سر رکھ کر کے چادر اوڑے دیکھتی رہی. تو بغیر شہوت کے اور ہر کھیل جس میں بدن کی فٹنس ہو، جس میں بدن میں مضبوطی آئے، بدن طاقتور بنے، اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کہ قوی مومن بہتر ہے ضعیف مومن سے. قوی مومن. اور آج ہم کیا کیا چیزیں، ہمارا نوجوان کن کن چیزوں میں مبتلا ہے. دوستو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اور اپنی ذات سے اس کی شروعات کریں، اس کی ابتدا کریں. میں بھی مدرسوں میں جو بچے جو تمباکو کھانے والے ہیں، میراج کھانے والے ہیں اور گٹکا کھانے والے، سب کو الگ الگ انداز سے سمجھایا جاتا ہے، لیکن سمجھنا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا ماحول بن چکا ہے، گھر کا بھی باپ کا بھی ہر اعتبار سے ایسا ماحول بن چکا ہے تو بچے بھی اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لیے فرمایا کہ بغیر شہوت کے اگر کسی غیر محرم کو دیکھتی ہے تو ایک حد تک اس کی اجازت ہے. شہوت کے ساتھ تو بالکل اجازت، کیونکہ لین دین کا مسئلہ ہوتا ہے اور سرکاری بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، تو ایک حد تک اجازت ہے. اس حدیث سے اس مسئلے کو نبی علیہ السلام نے نکایا اور فرمایا دوستو بد نظری ایک ایسا راستہ ہے کہ آدمی کو زنا تک پہنچاتا ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جاؤ. فرمایا کہ زنا کی سب سے پہلی سیڑھی یہ بد نظری ہے، چور دروازہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا. ہم دوستو امتحان کے زمانے دارالامتحان ہے، یہ دارالعمل ہے. اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. اللہ نے تم کو دو آنکھیں دی، ہمیں دو آنکھیں دی. اللہ دیکھتے کہ ان آنکھوں کا استعمال کہاں کر رہا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یعلم خائنۃ الاعین، اے مومنو میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. تم کہاں دیکھتے ہو؟ چاہے ہمارا ساتھی نہیں دیکھتا، ہمارے والد کو پتہ نہیں، ہمارے بھائی کو پتہ نہیں، ہمارے ساتھی کو، لیکن نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں. اسی لیے حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ جو تقسیم ہند کے موقع پر آپ پڑوس کے ملک میں چلے گئے تھے، اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام و مرتبہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ولایت کو اور اللہ کے نور کو حاصل کرنا اب مشکل ہے. تو کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس ایک کام کر لو. کیا ہے؟ کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور بازار جاؤ اور اس نیت سے جاؤ کہ انشاءاللہ غیر محرم اور پرائی عورتوں کی طرف میں نہیں دیکھوں گا. شیطان نفس دونوں کہیں گے کہاں وہ برقعے والی ہے، یہ بغیر برقعے والی ہے، یہ دو پٹے والی ہے، ان کی طرف نہیں دیکھیں گے. حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. ایمان کے لیے دوستو خطرہ ہے، لاحق ہے. کہتے ہیں ایمان مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو. یہی تو چیز ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت مولانا اختر میمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا یہ شعر یاد کر لو اور دل میں پڑھو. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کتنی پابندی کی. آپ مدینہ منورہ میں ایسے رہتے تھے جیسے بھرپور جوان عورت کی جو شرم و حیا ہوتی اس سے بھی کہیں زیادہ آپ بڑے شرمیلے تھے. آپ یہ وصف تھا. دوستو یہی صفت ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے نا. اس لیے دوستو جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے. آئندہ انشاءاللہ تصوف و سلوک کا نظام کیا ہے، تصوف کس کو کہتے ہیں، سلوک کس کو کہتے ہیں، چنانچہ یہ کیوں جمع کیا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی بد نظری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصاً ہمارے ہر نوجوان بچیوں کی اور جوانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر ذکر کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہیں تو یوں تصور کرے کہ دیکھو یہ دل جو ہمارا ہے، بائیں چھاتی کے دو انگل کے نیچے دل ہے.
یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ فرماتے کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں رہتا ہوں، بلکہ میں تو مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ اس لیے اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والا دوستو یہ دل کبھی بھی ہمیں کامیابی نہیں دے گا۔ اس لیے ہم یوں تصور کریں لا الہ، یعنی دل کے اندر جتنی بھی گندی محبت ہے میں نکال کر کے باہر پھینک رہا ہوں۔ الا اللہ، اللہ کی محبت دل میں داخل، اس تصور اور دھیان کے ساتھ ذکر لا الہ الا اللہ۔ سمجھے کہ بھئی دل میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی گندگیاں، جتنی بھی روحانی بیماریاں، بد نظری، غیبت، حسد، بغض، کینہ، مال کی محبت، مرتبے کی محبت، نفسانی، شہوانی، شیطانی خواہشات نکال کر کے میں باہر پھینک رہا ہوں، اور الا اللہ کہیں تو اللہ کی محبت دل میں داخل کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر کر دیجئے۔ مولا ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ آپ کو بہت ناراض کیے ہیں، اے اللہ اقراری مجرم بن کر کے آئے ہیں۔ مولا ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے، بہت بد نظری کی، بہت غلط دیکھا، بہت غلط دیکھا، اے اللہ غیر محرم کو دیکھا، اے اللہ یہ مجمع میرا تھکا ہارا آیا ہے، اے اللہ دن بھر حلال کاروبار میں مبتلا تھا، کھانا بھی باقی ہوگا، قربانی دے کر کے بیٹھا ہے، اس قربانی کی برکت سے ہر ایک کو بد نظری سے بچا لیجئے، بد نگاہی سے بچا لیجئے، غیر محرم کو گھور کر دیکھنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ اتنے غصے ہوتے ہیں، اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ ابھی پہاڑ پر سے ایک پتھر گرا کر کے ہلاک کر دے، زمین میں دھسا دے۔ اے اللہ اگلی امتوں کو آپ نے ہلاک کیا، نبی کے آنسوؤں کے واسطے سے آپ نے کبھی ہلاک نہیں کیا، ہماری صورتوں کو مسخ نہیں کیا۔ اے اللہ ایک نیک آدمی نے ایک نیک آدمی کو کوئی بزرگ ملا، وہ کہنے لگا لوگ کہاں رہتے ہیں، انسان کہاں رہتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ انسانوں کا مجمع ہے، یہ انسانوں کا بازار ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو شیطان کی شکل میں ہے، یہ تو گھائے کی شکل میں ہے، یہ تو بیل کی شکل میں ہے، یہ تو کتوں کی شکل میں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ان کی آنکھیں آوارہ ہے، ہر نوجوان عورت کو کھولنے میں پورا دن نکل جاتا ہے۔ اے اللہ وہ زمانہ تھا خیر القرون کا، آج تو فطروں کا زمانہ ہے، نوجوان نسل کے لیے بچنا بڑا مشکل ہے، پورے معاشرے کو اس آگ نے گھیرا ہے۔ اے اللہ فیس بک کا غلط استعمال دن بھر ہوتا ہے، رات کی تنہائی میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی ہمیں اے اللہ لنگڑا لولا نہیں کیا، آپ چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہے۔ اے اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ دل میں توبہ کرتے ہیں، آج معافی مانگتے ہیں، انشاءاللہ ہم بد نظری نہیں کریں گے، بد نگاہی نہیں کریں گے، آج تیرے دربار میں گھوڑے اللہ پکا وعدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کیسا زمانہ آ گیا، لوگ کیسے ہو گئے کہ اللہ کے گھر میں بھی فیس بک کو استعمال کرنے میں اے اللہ دریغ نہیں کرتے، غلط تصویروں کو دیکھنے سے اے اللہ ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اے اللہ پھر بھی آپ نے ہم سب کو بچائے رکھا ہے۔ اے اللہ وقت پر ہر نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے۔ اے اللہ آج سے سچا پکا ارادہ کرتے ہیں،
اے اللہ ہم اس لائن کی محنت کریں گے، اس لائن کی کوشش کریں گے، اے اللہ ہر نوجوان کو گناہوں سے بچا کر کے نیکی کی طرف لانے کی تگودو کریں گے، کوشش کریں گے۔ ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ زبان کے گناہوں سے بچا لیجئے، غیبت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ چغلی سے ہماری حفاظت فرمائیے، گالم گلوچ سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے جس سے آپ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ اس گناہوں کی وجہ سے کتنے اچھے لوگ بھی بغیر ایمان کے گئے، اے اللہ بغیر کلمے کے گئے۔ اے اللہ جب بھی ہمارا وقت موعود آئے، وقت آخر آئے، اے اللہ کتنے حافظ قرآن بد نظری کی وجہ سے قرآن بھول گئے۔ ایک مؤذن 40 سال تک اذان دیتا رہا، ایک عیسائی لڑکی پر فریفتہ ہوا، باپ سے کہا گیا، کہا کہ عیسائی مذہب قبول کرنا پڑے گا، کہا کہ اذان کا وقت ہو گیا، میں دے کر کے آتا ہوں، مجھے منظور ہے، بس مجھے شادی ہونی ہے، کہا کہ میں اذان دے کر کے آتا ہوں۔ اذان دینے کے لیے اوپر گیا، پھر پیر پھسلا سیڑھیوں سے، وہی مر گیا۔ 40 سال تک اذان دینے والا مؤذن ایک بد نظری سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بن گیا۔ اے اللہ ہمیں بھی جہنم کا مستحق نہ بنانا۔ اے اللہ یہ دنیا کی چکا چوندنی اے اللہ ہمیں کہاں لے گئی ہے مولا۔ اے اللہ آج سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہم سب کو بچا لیجئے، ہمارے بیٹھنے کو قبول کر لیجئے، ساتھ ہی جو اعتکاف کرنے والے ہیں بھی قبول کر لیجئے، جو منتظمین ہے، جو ٹرسٹ اور ذمہ دار ہے، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے دعوت دی، ہر ہفتے قربانی دے رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ایک وقت وہ آئے پوری مسجد کھچا کھچ اے اللہ لوگوں سے بھر جائے، طلب طالبین سے بھر جائے، نیک لوگوں سے بھر جائے، اس کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ بزرگوں کی آمد کو قبول فرما۔ اے اللہ رحمت والی برکت والی بارش اے اللہ اور چاہیے ہمیں، آپ نے دی، آپ نے ہمارے دعا قبول کی، اے اللہ اور دعا قبول کر لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مانگو تو صحیح مجھ سے۔ اے اللہ کسی شاعر نے کہا ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ہمارے دعا کو نبی علیہ السلام کے صدقے طفیل میں قبول منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام سلیم برحمتک یا رحمت۔